ہمارے ہاں عموماً میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر پانی یا گلاب کے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، اور اگر قبر کسی بزرگ کی ہو تو اس پر چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح قبر میں عہد نامہ رکھنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، جو جنازے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خصوصاً میت کو جو دفنانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں لیکن زیادہ تر بدعات ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی، ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ، یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں، فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی فزیکلی نہ لکھیں، بس ہاتھ کے اشارے سے لکھ دیں، اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو۔ بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے۔ عہد نامہ بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں۔ 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، یہ قبر سے باہر رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے، تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ غیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں، ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی،